کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دعائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو جہنم کی آگ سے ایک تو اپنی ذات کو بچانا ہے، دوسرے اپنے اہل عیال کو بچانا ہے۔ آج میں ہمارے جو صوفی صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے بات کی کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرتی معاملات ہیں، ان پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا جب وہ تمہیں ملے تم اسے سلام کرو۔ مسلمان کا یہ مسلمان پر حق ہے، اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کوئی چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، کوئی چل رہا ہے تو وہ رکے ہوئے کو سلام کرے، کوئی کم افراد ہے اور زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سلام کرے۔ اور میرے آقا کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تھی، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آج تک کوئی حضور کو سلام نہیں کر سکا۔ حضور جسے بھی دیکھتے تھے سب سے پہلے اسے سلام کرتے تھے۔ اور وہ شخص کہ جو کسی کو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ اسے تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ سلام میں پہل کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اچھا، یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، کسی کو آپ نے سلام کیا، یہ سلام کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر ایک مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو آپ کو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ آپ اپنے مسلمان کو دعا دے رہے ہیں۔ اور سلام کا دنیا کے کسی مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ اسلام کے اندر ہے، کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں گویا اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں،
وہ آپ کی پناہ میں آ جاتا ہے، آپ اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تو میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں، تیری بخشش و مغفرت ہو، تو سلامتی میں رہے، میری طرف سے تجھے سلامتی ہے۔ تو فرمایا مسلمان کا سب سے پہلا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اسے کیا کر؟ سلام کر۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور اگر وہ تجھے دعوت دے، کیا کرے؟ دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کر، اس کی دعوت کو قبول کر۔ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہے، کہ کسی نے دعوت دی تو ہم بعض دفعہ سے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، خاص طور پر جو آپ سے نچلے یعنی کمزور ہیں مسلمان، ان کی دل آزاری نہ ہو، وہ اگر دعوت دیں تو ان کی دعوت کو ضرور قبول کرو، وہ جو خوش ہوتے ہیں وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ۔ تیسرا حق کیا ہے؟ کہ اگر وہ تجھ سے کوئی بھلائی چاہے، تو اس سے کوئی بھلائی چاہے تو اس بھلائی میں اس کی مدد کر۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ کوئی مسلمان کے پاس آتا ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قاری صاحب ہیں، مجھے ان سے کوئی کام پڑتا ہے، میں ان کے پاس آتا ہوں تو میں انہیں اس قابل سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ لوگ مجھ سے امید رکھتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمان کو جو تیسرا مسلمان پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اسے کوئی بھلائی کے لیے بلائے تو وہ اس کی بھلائی کا کام کرے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، ان کے پاس ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، مجھے ویسے آپ سے بڑا شدید قسم کا کام تھا اور آپ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، آپ اعتکاف میں نہ ہوتے تو میں آج آپ کو لے کے چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، بولو چلو کام پہ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف کو توڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا یہ تو مجھے ایک اعتکاف کا ثواب ملتا اگر میں اعتکاف میں بیٹھا ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے اسے 100 اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب میں ایک اعتکاف کی بات کروں یا 100 اعتکاف کا میں ثواب کماؤں؟ چل میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیرے کام کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام زین العابدین ایک صحرا میں ہیں، اور اس صحرا کے اندر ایک یزیدی لشکر کا آ گیا، اور وہ اندر داخل ہوا، مختار سقفی جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اندر جب داخل ہوا تو اسے شدید قسم کی پیاس تھی، اس نے پیاس کا کہا تو حضرت امام زین العابدین نے کٹورا نکالا اور اسے پانی دیا۔ اب اس کی جب نگاہ پڑی امام زین العابدین پہ تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اٹک گئیں کہ یہ کیا، یہ تو امام زین العابدین ہے۔ آپ نے اسے پانی پلا کہا، فرمایا اور بھی پانی چاہیے؟ آپ نے اور پانی دیا۔ اس نے کہا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا میں نے پہچانا ہے۔
تو فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے حملے کر رہا تھا. کہا پھر آپ نے ہمیں پانی پلا رہے ہیں, میری خدمت کر رہے ہیں. کہا اس دن وہ تمہارا ظرف تھا, آج فاطمہ کے لال کا ظرف ہے, یہ ان کی اولاد کا یہ ظرف ہے. وہ تمہارا ظرف تھا جو تم نے کیا, یہ آج ہمارا ظرف ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. حضرت امام حسن کے پاس آپ گھر میں تشریف فرما ہیں تو پڑوس سے ایک آ جاتا ہے, تو کہا کہ یہ ایک کٹورا ہے, اس میں شہد مل جائے گا. تو مہمان بیٹھا ہوا تھا, تو آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ یہ جو ساتھ میں جو پڑوس والا آیا ہے نا, اس کو جو مشکیزہ شہد کا ہے نا, وہ پورا مشکیزہ دے دو. مہمان نے کہا حضرت وہ تو ایک کٹورا لے کر آیا تھا, اور اس کٹورے کی اس کی ضرورت تھی, وہ اتنا لینے آیا تھا. فرمایا تھا وہ اپنے ظرف سے لینے آیا تھا, ہم اپنے ظرف سے عطا کر رہے ہیں. وہ اس کا ظرف تھا جو وہ مانگ رہا تھا, یہ ہمارا ظرف ہے جو ہم عطا کر رہے ہیں. مسلمان کا مسلمان پہ تیسرا میں نے کیا عرض کیا کہ جب وہ اسے کسی بھلائی کے لیے بلائے, اس کسی کام کی اس کو ضرورت ہو, آپ اس کی مدد کر سکتے ہو, اس کی مدد کریں. چوتھا حق مسلمان کا, وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے, اس کی چھینک کا جواب دو. یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو چھینک آئی, بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ. کیا کہا؟ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. کیا بندے نے کہا؟ سارے مل کے پڑھیں. کیا کہا؟ الحمدللہ. آپ نے سنا, میں نے سنا, ہم کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے, اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ جو جواب دینا ہے, یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے. اب جس کو چھینک آئی تھی, اس نے سنا کہ میرے بھائی عابد نے مجھے کہا ہے تجھ پر اللہ رحم کرے. اب وہ جواب کیا دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے اور تیرے لیے سارے راستے کھول دے, تیرے لیے کوئی تنگی نہ ہو, آسانیاں ہو. تو کیا چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پہ کیا ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دیا جائے. کتنے حق میں نے عرض کر دیے؟ پہلا کیا تھا؟ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے. مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق کیا ہے؟ جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. تیسرا حق کیا بتایا بھائی؟ نوجوان آپ بتاؤ. یہ جو آج تقریر سن کے جانی ہے نا, یہ گھر پہ بتانی ہے. پہلی کیا ہے؟ یہ کم از کم اتنے بھی یاد ہو گیا نا, مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حق ہے؟ 6. پہلا یہ کہ جب وہ ملو اس سے تو اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. دوسرا, جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. تیسرا, وہ کسی مدد کے لیے پکارے, کسی بھلائی کے لیے پکارے تو تم اس کی مدد کرو, اس کی بھلائی میں اس کا ساتھ دو. چوتھا کہ اگر اس کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو اس کا جواب دو. پانچواں سن لیجئے, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ. اگر وہ بیمار ہو جائے, کیا ہو جائے؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرو؟ کیا کرو؟ اس کی عیادت کرو. اس کی کیا کرو؟ یہ مسلمان کا مسلمان پہ کون سا حق ہے؟ پانچواں حق ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں اور اشش کیجیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا, اذا دخلت علی مریض فمرہ لیدعو لک فإن دعاءه كدعاء الملائکہ
فرمایا جب کوئی بیمار ہو اور تم اس کے پاس جاؤ، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، فمرہو، تو اسے حکم دو، اسے کہو، لیدعو لکا، کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کیوں دعا کرے؟ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے۔ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے۔ ارے میں قربان جاؤں، ایک بندہ گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اسے مرض آیا، اس مرض کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ گئے، اللہ نے اس کی دعا کو فرشتوں جیسی دعا کہہ دیا۔ ارے بندہ مومن جو متقی رہتا ہے، پرہیزگار رہتا ہے، رب کا یار بن جاتا ہے، اس کا ولی بن جاتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہوگا تو اس کی دعا کی کیا شان ہوتی ہوگی۔ فرمایا کتنا، یہ پانچواں کیا، اذا مریض فعود، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا کرو، اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر کون سا حق ہے؟ چھٹا حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی کے جنازے میں گئے، عام زندگی میں یہ ہے کہ جب آپ اگلی صف میں ہوتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے، جنازے میں پچھلی صف میں ہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ جنازے میں جائیں، جو لواحقین ہوتے ہیں، وہ رسا ہوتے ہیں، اکثر یہ ہمارے ہاں فطری طور پہ ہوتا ہے کہ ہم بندے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میں آ گیا آگے آ گیا آگے آ گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ شریک ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ پچھلی صفوں میں ہوں گے، ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ریاکاری سے بچانے کے لیے، دکھلاوے سے بچانے کے لیے، جو میں سمجھا ہوں ایز اے طالب علم، دکھلاوے سے بچانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے پچھلی صفوں میں زیادہ ثواب رکھ دیا گیا۔ اور ایک اور بات حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان کہ جو گنہگار ہے، اگر اس کے نماز جنازہ کے اندر 40 مومنین، 40 مسلمان متقی پرہیزگار جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات، اگر وہ بندہ نیک تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، خدا کا دوست تھا، اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوں گے رب سب کو معاف فرما دے گا۔ کمال ہے یار، کیا حضور کی امت کے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے، زبردست۔ کسی نے، یہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ تھا، اس میں کچھ لوگ گئے، ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یار میں بھی جنازے میں شرکت کے لیے گیا۔ اس نے کہا کون سا احسان کیا تو گیا تو اس لیے تھا نا کہ ایک عاشق رسول کا جنازہ ہے، اس میں شرکت کروں گا تو اپنی بخشش کروا لوں گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا، یہ نیک لوگوں کے کوئی دنیا کا تعلق نہیں ہوتا، ایک روحانی تعلق کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا مقبول ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، تو گر اس کے جنازے میں جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کی پکڑ کی، وہ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اور یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، کتنے دن؟ حدیث مبارکہ کے 3 ایام قبل موتہ، آپ کی وصال سے 3 دن پہلے حضور نے فرمایا کہ مسلمان گر مرے تو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوا مرے، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوا مرے، یعنی رب سے اس کو حسن ظن ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ مطلب بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی بات کر رہے تھے، اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، اور بڑے سخت عذاب کی بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی درمیان میں سے اٹھے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حساب کتاب کس نے لینا ہے اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کرنا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ پھر تم میں بخشا گیا، کیونکہ میری ماں مجھے آگ میں نہیں جانے دیتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے کیسے جانے دے گا؟ اب یہ ان کا حسن ظن تھا۔ حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے، کیونکہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا ہی پالو گے۔ یہ حسن ظن ہے، اس کو حسن ظن کہتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ تو سامعین محترم، مسلمانوں پر کتنے حق ہیں؟ 6 میں نے عرض کر دیا۔ اب ہم تھوڑے سے ایک دو اور باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے۔